اس لیے انسان کے بننے کا سرمایہ، انسان جس چیز سے انسان بنتا ہے وہ اندر کا ایمان ہے، اللہ کا تعلق ہے، اور وہ ایمان کے لیے دل چاہیے۔ اللہ نے دل ہر ایک کو دیا ہے، اب محنت کر کے اپنا ایمان بنانا، یقینوں کے بدلنے کی محنت کرنا، جتنا اندر کا یقین درست ہوگا، دل ٹھیک ہوتا جائے گا، تو دوسرا کام خود بخود ہوگا کہ اس کے جسم کے سارے اعضاء وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اور اس کے سارے جسم سے نکلنے والے اعمال اللہ کی رضا کے مطابق بنیں گے۔ اور یہ اعمال صالحہ، یہ اس کی زندگی بنانے کا یقینی سبب ہے۔ زندگی اللہ بناتے ہیں، اعمال سے بناتے ہیں، زندگی اعمال سے بنتی ہے، زندگی ملک اور مال جائیداد سے نہیں بنتی۔ اور ایمان کا دوسرا جز، پہلا جز تو لا الہ الا اللہ، اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ اس کا تعلق اندر سے ہے، اور محمد الرسول اللہ اس کا تعلق باہر سے۔ سر سے لے کر پاؤں تک، صبح سے لے کے شام تک، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر حال میں، ہر جگہ پہ، ہر وقت میں اس کا عمل اور اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہو۔ اس لیے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا کامیاب انسان وہ محمد الرسول اللہ، اس کائنات کا دولہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا عزت والا انسان کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی تاجر نہیں ہے، کوئی زمیندار نہیں ہے، کوئی پیسے والا نہیں ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا عزت والا انسان، سب سے بڑا کامیاب انسان، سب سے زیادہ جس کی زندگی قابل رشک ہے، جس کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی، اتنا بڑا مقام دیا، اتنا بڑا اللہ نے مقام دیا کہ نماز کا تحفہ دینے کے لیے، ایک نماز کا تحفہ دینے کے لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو اپنے پاس بلایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ کتنا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر مہربان ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل، آپ کی ایک ایک سنت، آپ کی زندگی کا ایک ایک طریقہ، آپ کا دیکھنا، آپ کا بولنا، آپ کا سننا، آپ کا ہاتھوں سے پکڑنا، آپ کا پاؤں سے چلنا، آپ کا دن گزارنا، آپ کا رات گزارنا، آپ کا شادی کرنا، آپ کی غمی، آپ کی خوشی، آپ کی زندگی کا ہر عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے آپ کو دنیا کے اعتبار سے بھی اتنا بڑا مقام دیا کہ دنیا میں آج تک کوئی کسی کو وہ مقام نہیں ملے گا، آج تک نہ ملا ہے اور نہ قیامت تک ملے گا کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیج رہے کہ جا کے میرے محبوب کو لے کر آؤ، آپ ام ہانی کے مکان میں سوئے ہوئے ہیں اور یہ معراج کی رات ہے، اور آپ کو وہاں سے براق پہ سوار کر کے جبریل امین لے کے چلے ہیں، اور مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ سے چلے ہیں، مسجد اقصی تک لے کے گئے، تقریباً 2,500 3,000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور جب مسجد اقصی پہنچے ہیں فلسطین، تو مسجد اقصی میں صفیں لگی ہوئی، اور اس صفوں کے اندر انبیاء علیہ السلام کھڑے ہوئے، امام کی جگہ خالی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیے اور آپ سب کو نماز پڑھائیے۔ آپ آگے بڑھے اور آپ نے امامت کرائی، اور سارے نبیوں نے آپ کی اقتدا کی، اس لیے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ امام النبیین، امام الانبیاء، آپ سارے نبیوں کے امام ہیں۔ یہ بیت المقدس میں آپ نے سارے نبیوں کی امامت کی ہے، اور پھر وہاں سے جبریل امین آپ کو لے کے چلے ہیں تو پہلا آسمان،
پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان. آگے جبرائیل علیہ السلام نے ساتھ چھوڑ دیا کہ اللہ کے نبی اب تو میں آگے جا نہیں سکتا، ایک قدم بھی آگے گیا تو جل کے خاک ہو جاؤں. پھر سدرۃ المنتہا، پھر اللہ نے اپنے قریب بلایا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. اتنے آپ قریب ہو گئے اللہ تعالیٰ کے کہ 2 کمان کے جتنا فاصلہ ہوتا ہے یہ اس سے بھی زیادہ قریب. یہ تو قرآن بتا رہا ہے. کتنا لمبا سفر ہے یہ، کتنا لمبا سفر. زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا. زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ. بعد ما بین السماء والارض مسیرۃ 500 سنۃ. پھر ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت کے برابر. کسف کل سماء مسیرۃ 500 سنۃ. ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت کے برابر. پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا. ما بین کل سماء الی سماء مسیرۃ 500 سنۃ. یعنی ہر آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ. پھر 7واں آسمان تک، پھر 7ویں آسمان کے اوپر سمندر، اس کے اوپر سے نیچے کا فاصلہ اتنا اتنا زمین آسمان کے درمیان کا فاصلہ. اب اس کے اوپر پھر اللہ کا عرش، عرش پہ اللہ کی کرسی، اور کرسی نے کرسی سب کے اوپر وسیع ہوئی پڑی ہے. وسیع کرسی السماوات والارض. اتنا لمبا فاصلہ اللہ نے آپ کا طے کرایا، اور اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوئے اور نماز کا تحفہ دیا. جنت کی چابی، اللہ سے مناجات کا طریقہ، اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ نماز. دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل کے لیے اللہ نے نماز کا تحفہ دے دیا. آپ کو اللہ نے اپنے پاس بلا کے معراج کرائی، اور اپنی امت کے لیے تحفہ دیا کہ جو مجھ سے معراج کرنا چاہے، مجھ سے بات کرنا چاہے، وضو کر کے نماز پڑھ کے شروع ہو جائے تو مجھ سے بات چیت شروع ہو جائے گی. نمازی اللہ سے مناجات کرتا ہے. تو کتنا بڑا مقام اللہ نے آپ کو دیا ہے. یہ دنیا والے شور مچاتے ہیں کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ چاند پر پہنچ گئے. تو چاند پر پہنچے، کہیں بھی پہنچے، اللہ کے نبی کہاں پہنچ کر آئے ہیں اور کتنی دیر میں آئے ہیں. امام آلوسی روح المعانی ایک تفسیر ہے، اس کے مفسر ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو سفر آپ نے کیا ہے اس میں کتنی دیر لگی. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. رات کے تھوڑے سے حصے میں پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی. تو فرمایا کہ کتنا رات کا کتنا حصہ تھا یہ. تو فرمایا کہ جب حضور پاک علیہ السلام ام ہانی کے مکان سے نکلے ہیں تو دروازہ جب کھولا ہے اور نکلے ہیں تو کنڈی ہلی. جب آپ واپس آئے پورا سفر کر کے تو کنڈی ایسے ہی ہل رہی تھی جس طرح پہلے ہلتی ہوئی چھوڑ کر گئے. اور ایک تفسیر کے مطابق فرمایا کہ جب آدمی سوتا ہے نا بستر کے اوپر تو اس کے بستر تھوڑا گرم ہو جاتا ہے، گرماہٹ آ جاتی ہے. تو اللہ کے نبی جس بستر پہ سوئے ہوئے تھے جب واپس آئے ہیں تو وہ گرماہٹ ویسے ہی باقی تھی، چھوڑ کے گئے. اتنی دیر میں سارا سفر طے کرا دیا اللہ تعالیٰ نے. ہے دنیا کے اندر کوئی ایسا بلند مقام والا جو اللہ نے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. سید الانبیاء، امام الانبیاء. آپ نے فرمایا کہ میں انا سید ولد آدم ولا فخر. میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں اور میں فخر کی بات نہیں کرتا، یہ اللہ نے مجھے نعمت دی. اور فرمایا کہ میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں خاتم النبیین اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اور فرمایا کہ میرے ہاتھ میں جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں فخر نہیں کرتا. مفتاح الجنت بیدی یوم القیامہ ولا فخر. میں تکبر کے در پہ نہیں کہہ رہا، یہ اللہ نے نعمت دی ہے. جنت کی چابی کے مالک، جنت کی چابی جن کے پاس ہوگی، اور سب سے پہلے جنت میں جو داخل ہوں گے، آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے
جب تک کہ میں محمد عربی جنت میں داخل نہ ہوں، اور فرمایا سب امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک کہ میری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ صاحبہ یہ جنت میں داخل نہ ہو۔ اور فرمایا انا خطیبہم اذا انصتوا، جب ساری آوازیں بند ہو جائیں گی، سب خاموش ہو جائیں گے، قیامت کے دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، میں اکیلا خطیب ہوں گا۔ ومبشرہم اذا یئسوا، جب سب نا امید ہو جائیں گے میں اکیلا خوشخبری سنا رہا ہوں۔ وشافعہم اذا حبسوا، جب سب کو پکڑا جائے گا، سب پکڑے جائیں گے، میں اکیلا سب کی سفارش کر رہا ہوں۔ آپ کو شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے، آپ کے جسم سے نکلنے والے اعمال وہ تو ساتوں زمین آسمان، ایک ایک عمل ساتوں آسمان ساتوں زمینوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ تو اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کے اعضاء کا ذکر بھی قرآن میں کر رہے ہیں، کہیں آپ کے چہرے کا ذکر، کہیں آپ کے ہاتھوں کا ذکر، کہیں آپ کے سینے کا ذکر، کہیں آپ کے کمر کا ذکر، کہیں اللہ تعالیٰ آپ کی جان کی قسم کھا رہا ہے، کہیں آپ کے بولوں کی قسم کھا رہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ آپ کی رسالت پہ قسمیں کھا رہا ہے، ایک کافروں کو جواب دے رہا ہے کہ میرے نبی قسم کھا کے اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی مجنون نہیں ہے، میرے نبی شاعر نہیں ہے، کائن نہیں ہے، خود اللہ سفارش پیش کر رہا ہے، جواب دے رہا ہے۔ اتنا اللہ آپ کا مقام ہے۔ آج میرے محترم دوستوں بزرگوں، سب سے بڑی بربادی کی وجہ، آج جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مصیبتیں آج ہم لوگوں پر آئی ہوئی ہیں، چاہے ایک آدمی پر ہوں یا ایک گھرانے پر ہوں، ایک خاندان پہ پریشانی آئی ہوئی ہے، ایک شہر والوں پر پریشانیاں مصیبتیں ہیں، ایک ملک والوں پر حالات آئے ہوئے ہیں، یا بین الاقوامی سطح پر پوری دنیا میں جتنے مصائب ہیں، جتنے حالات آئے ہوئے ہیں، جتنی پریشانیاں مسلط ہوئی پڑی ہیں، اس سب سے بڑا سبب اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دوری ہے۔ آپ کی سنتوں کو چھوڑنا، آپ کی زندگی کو نہ اپنانا، یہ سب سے بڑی مصیبت کا، سارے مصائب کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے، یہ وجہ ہے۔ مال کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے پاکستان میں، اقتصادیات اچھی نہیں ہیں، ارے جن کے پاس مال ہے جا کے دیکھو، وہ تو خودکشیاں کر رہے ہیں، وہ تو اپنی زندگیوں سے بیزار ہیں۔ جن کو ترقی یافتہ کہا جا رہا ہے، ساری دنیا کی جن پر راہ ٹپک رہی ہے کہ فلاں ملک بڑا ترقی یافتہ ہے، فلاں نے بڑی ترقی کر لی اور ٹیکنالوجی بنا لی، ان سے جا کے پوچھو، ان کی دل کی دنیا برباد ہوئی پڑی، انہیں سکون نہیں ہے۔ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی کے باوجود، پیسے کے باوجود، روڈ اچھے بنا لیے، چیزیں اچھی بنا لی، یہ سکون کی دنیا، دل کی دنیا برباد ہے۔ اس لیے کامیابی کا سرمایہ، عزت کا سرمایہ، اطمینان کا ذریعہ، زندگی کے بننے کا ذریعہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، آج ہمیں دھوکہ لگا ہوا ہے، دھوکہ لگا ہوا ہے، شیطان نے آج ہمیں حقیقت سے دور کیا ہوا ہے۔ ہمیں تو اب ہمارا نبی اتنی آسان، اتنی صاف ستھری زندگی، اتنی روشن چمکدار زندگی، اتنی خوبصورت اور خوشبودار زندگی دے کر گیا ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آپ جو زندگی امت کو دے کر گئے ہیں کامیابی کے لیے، جو شریعت، جو طریقہ اللہ نے آپ کے ذریعے امت کو دیا ہے، چاہے وہ ایمانیات سے تعلق رکھتا ہو، عبادات سے تعلق رکھتا ہو، معاملات لین دین سے تعلق رکھتا ہو، معاشرت رہن سہن سے تعلق رکھتا ہو، اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہو، زندگی کے جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، جو ضابطۂ حیات حضور پاک علیہ السلام امت کو دے کر گئے ہیں، وہ ایسا روشن ہے کہ اس کا دل تو روشن ہی ہے، اس کی رات بھی روشن، اتنا خوشبودار زندگی ہے کہ جس زندگی کو اختیار کر کے انسان کبھی بھی ناکامی کی شکل نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے نبی کتنے خوبصورت تھے، اللہ نے ہمارے نبی بھی خوبصورت بنایا، جو آپ کو دین دیا وہ بھی سب سے بڑا خوبصورت بنایا،
کتنے آپ خوشبودار تھے، آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ما مسست دیباجن ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی ریشم، باریک ریشم ہو، موٹا ریشم ہو، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کوئی ریشم نہیں دیکھا۔ ساری دنیا کے ریشم جمع کر لو، میرے نبی کے ہاتھ کی ہتھیلی ساری دنیا کے ریشم سے زیادہ نرم تھی۔ ولا مسست دیب ولا مسست ریحا ما مسست طیبا ولا رائحة اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے دنیا میں کوئی خوشبو ایسی نہیں، ما شرمت رائحة قط اطیب من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا کی جتنی بھی خوشبوئیں ہیں، دنیا میں جتنی بھی خوشبوئیں ہیں، ساری خوشبوؤں کو جمع کر لو، جو میرے نبی سے خوشبو آتی تھی اس خوشبو کا مقابلہ ساری دنیا کی خوشبو نہیں کر سکتی۔ اس عظیم نبی کی سنتوں کو آج ہم نے پامال کیا ہے، ان کے راستے کو چھوڑا ہے، ان کے طریقوں کو چھوڑا ہے، تو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ عزت کیسے ملے گی؟ سکون کہاں ملے گا؟ زندگی کیسے بنے گی؟ خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ امن کہاں سے ملے گا؟ کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آپ کہہ دیجئے میرے حبیب، ڈنکے کی چوٹ یہ کہہ دیجئے اور یہ اعلان کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے نقش قدم پہ چلو، اپنی عقل پر نہ چلو، اپنے ماحول کو دیکھ کے نہ چلو، حالات سے متاثر ہو کے نہ چلو، رسومات کو دیکھ کے نہ چلو، دنیا والوں کو دیکھ کے نہ چلو، بلکہ مجھے دیکھ کے چلو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میرے نقش قدم پر جہاں میں پاؤں رکھ رہا ہوں، جہاں میرا پاؤں رکھا جا رہا ہے، بالکل میرے پیچھے پیچھے چلو، قدم بہ قدم میرے پیچھے پیچھے چلو، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، زندگی کے ہر شعبے میں میرے پیچھے پیچھے چلو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور بتائیے، جس کو اللہ محبوب بنا لے، اللہ جس سے محبت کرے، اسے اللہ ناکام کرے گا؟ اس سے اللہ ذلیل کرے گا؟ اللہ اس کو بے چین کرے گا؟ اس میں اللہ خوف مسلط کرے گا؟ اس کی زندگی کو اللہ تنگ کرے گا؟ اس کی زندگی سے برکت اللہ نکالے گا؟ اس کی زندگی کو اللہ بدحال بنائے گا؟ اللہ جس سے محبت کرے، جو اللہ کا محبوب بنے گا، اس سے بڑا کامیاب انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا عزت والا انسان کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ اطمینان والا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ امن کسی کو مل نہیں سکتا، اس سے زیادہ زندگی کسی کی خوشحال ہو نہیں سکتی جس سے اللہ محبت کرے۔ وہ کام کیا ہے کہ میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلو، میرے نبی کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور دنیا ہی بن جائے گی۔ اور جو تم سے کمی کوتاہی اگر ہو بھی گئی ہے، انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہو گئی، غفلت میں، جہالت میں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے سارے گناہ